وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ اب آگے چلتے ہیں، جو آپ کو آپ سے بات کرنی ہے۔ ماں کا درجہ مقدم ہے باپ کے، ماں کا حق مقدم ہے باپ پر خدمت کے حوالے سے، حسن سلوک کے حوالے سے۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھئی وہ وجہ قرآن سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے والدین سے حسن سلوک کریں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ٹھیک؟ لیکن اسپیشلی ماں کو فوکس کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ ارے جو ماں ہے نا وہ بڑی تکلیف سے حمل اٹھاتی ہے، حمل اس کے پیٹ میں ہوتا ہے اور کم سے کم 6 مہینے 9 مہینے 2 سال تک بھی بات چلی جاتی ہے۔ وہ بوجھ کو لیے پھرتی ہے، پھر اس کو جنتی ہے، جننے کے بعد وہ موت کا سامنا کرتی ہے، پھر وہ دودھ پلاتی ہے، 2 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ تو یہ 3 بڑے کام یہ صرف ماں کرتی ہے۔ باپ کی مثال کسان کی ہے، اور ماں کی مثال کسان کے لیے کھیتی کی ہے۔ کسان آبیاری کرتا ہے۔ خدا نے ماں کو کھیتی کا کہا ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ یہ کھیتی ہونا یہ عورت کا وقار ہے، عورت کا امتیاز ہے۔ اللہ نے عورت کو وہ تقدس فراہم کیا کہ نبی نے بھی جنم لیا تو ماں کی کوکھ سے، ماں سے جنم لیا۔ اندازہ کر لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو تقدس عطا کیا۔ آج کی اگر کوئی ماں اٹھ کے یہ کہتی ہے میں کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے بچے پیدا کرنے کی مشین ماں کے اندر فٹ کر کے ماں کو وہ مقام دیا کہ وہ نبی کی ماں بنی، نبی کی ماں۔ اور آج کی عورت آج کے ماحول سے مرعوب ہو کے کہہ رہی ہے میں کوئی بچے جننے کی مشین ہوں۔ ارے کم بخت نادان عورت، تو جا کے ان عورتوں سے پوچھ جو عورت تو ہے لیکن ان کی مشین نہیں، یا وہ مشین خراب ہو چکی ہے، اس مشین سے بچے جنتے نہیں، وہ بانجھ ہو چکی ہے۔ جا کے تم ان عورتوں سے پوچھو جو بانجھ ہیں کہ ان پر کیا گزرتی جب وہ سوچتے ہیں ان کی کوئی اولاد نہیں، ان پر کیا گزرتی ہے۔ یا وہ عورت ایک بچہ پیدا کرنے کے بعد کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ بچہ دانی نکالنی پڑ جاتی ہے، جا کے پوچھو ان پہ کیا گزرتی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے یہ کہا میں کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بچے پیدا کرنے کی مشین مرد کو نہیں بنایا، تمہیں بنا کے تمہیں وقار دیا، تمہاری کوکھ سے انبیاء نے جنم لیا۔ آج تم یہ بیہودہ بات کرنے پر اتر آئی ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میاں باپ کی مثال کسان کی ہے۔ میاں آتا ہے، وہ جو کھیتی ہوتی ہے وہ بیوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ آبیاری کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اس آبیاری کے بعد ساری مشقتیں ماں کی زمین اٹھاتی ہے، ماں کی کھیتی اٹھاتی ہے۔ 9 مہینے 6 مہینے 2 سال یہ ساری مشقتیں ماں اٹھاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ماں کی کھیتی زرخیز ہو تو ماں سر اٹھا کے چلتی ہے کہ دیکھو میری کھیتی کتنی زرخیز ہے، مجھ سے کیسے کیسے سپوتوں نے جنم لیا، کیسے کیسے جرنیلوں نے جنم لیا، کیسے کیسے قاضیوں نے جنم لیا، کیسے کیسے علماء نے جنم لیا، کیسے کیسے شہیدوں اور غازیوں نے جنم لیا، اور کیسے کیسے نبیوں نے ولیوں نے جنم لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں کو تقدس حاصل ہے۔ تو ہر ایک کی تقدس۔ تو پہلی وجہ کیا ہے؟ وہ حمل اٹھاتی ہے، اور آج اس وجہ پر عورت خود ضرب لگا رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین ہوں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ وہ بچہ جنتی ہے، بچہ جنتے ہوئے وہ تکلیف سے گزرتی ہے۔ آج اس دوسری وجہ پر بھی ضرب لگ رہی ہے۔ وہ ضرب کیا ہے؟ ضرورت نہیں ہوتی، بغیر ضرورت کے ماں کی سرجری کر دی جاتی ہے، اور سرجری کے بعد بچہ باہر آتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 1 2 3 بچے پیدا کرنے کے بعد ماں بچے کے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہے۔ بعید طور کی صلاحیت تو ہوتی لیکن اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، لہٰذا بچے بند کروا دیے جاتے ہیں۔ آج جان بوجھ کر بھی بغیر کسی ضرورت کے سرجری کروائی جاتی ہے۔ یہ بھی فیملی پلاننگ کا ایک حصہ ہے۔ یہ بھی کیا کہتے ہیں کم بچے پیدا کرنے کے منصوبے کا ایک حصہ ہے کہ بغیر ضرورت کے سرجری کی جائے۔
اس دوسری بات اس پر بھی جو بچے جنتے ہوئے جو تکلیف سے وہ ماں گزرتی ہے اس پر جو اجر ملتا ہے۔ اور تیسری وجہ پرورش، اس پر بھی ضرب لگ رہی ہے۔ آج ماں، بہت ساری مائیں اپنی اولاد کی پرورش کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ ملازمت کے لیے تیار ہیں، خونخوار نگاہوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ خونخوار ہاتھوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ خونخوار کرداروں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور خاوند سے کہتی میں تمہاری کوئی نوکر ہوں، میں تمہارے کپڑے دوں، تمہارے میں کپڑے استری کروں، اور باہر کی نوکری کرنے کے لیے وہ تیار ہوتی ہے۔ اپنا کام کرتے وہ ملازم لگتی ہے اور باہر کا کام لگتے وہ اس کے حقوق لگتے ہیں۔ آج اس تیسری وجہ پر بھی ضرب لگ رہی ہے، ماں کیا کہتے ہیں پرورش کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ ڈے کیئر سینٹر کھل چکے ہیں، ماں ملازمت کرتی ہے، بچے کو ڈے کیئر سینٹر میں پھینک کے چلی جاتی ہے۔ یا آج کل سرکاری آفیسز میں ہمارے ہائی کورٹ کے اندر جو عورتیں کام کرتی ہیں، لڑکیاں، ان کے بچوں کے لیے ڈے کیئر سینٹر ٹائپ کا بنایا گیا، وہاں ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں بھی تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ ماں کئی دفعہ وہ ہوم وائف کیا کہتے ہیں وائف ہوتی ہے، گھریلو خاتون ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کا شوق نہیں رکھتی، وہ دوائیں استعمال کر کے اس کا دودھ جاری ہو سکتا ہے لیکن وہ نہیں پیتی، وہ دوائیں استعمال نہیں کرتی۔ کئیوں کو شوق ہی نہیں ہوتا، شاید کئیوں کو فکر پڑ جاتی ہے کہ اس سے ہماری صحت گر جائے گی، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فطرت کے قوانین کے مطابق شریعت ہے، شریعت کے اصول پہ عمل کرنے سے صحت گرتی نہیں، صحت بڑھتی ہے۔ آج ماں دودھ پلانے کو تیار نہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سی مائیں اپنے بچوں پر تشدد کرتی ہیں۔ صرف یہ تشدد یہ شوہر کی طرف نہ لے جائیں، مائیں اپنے بچوں پر تشدد کرتی ہیں، آنکھوں دیکھا مشاہدے ہیں دنیا کے اندر، لا الہ۔ پھر ماں بے دین ہوتی ہے، بے نمازی ہوتی ہے، باپ بھی بے دین ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں ماں کی بات ہو رہی تو میں یہ درجہ بدرجہ یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ تین وجوہات خدمت میں چونکہ ماں مقدم ہے باپ پر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تین وجوہات بیان کی کہ یہ تین کام ایسے ہیں جس میں باپ ماں کے ساتھ شریک نہیں ہے، حمل، پیٹ میں حمل کو اٹھائے پھرنا، بچے کو جننا، پرورش کرنا، ہاں، دودھ پلانا، اس کا پیشاب، اس کا پخانا، اس کی صفائی ستھرائی، اس کو آداب، یہ سارے کام جو اندر کی، اس میں باپ شریک نہیں ہے۔ ہاں تربیت میں باپ بھی شریک ہے، لیکن خاص قسم کی جو خدمت ہوتی ہے اس میں صرف ماں ہے۔ تو یہ تین کام ہیں، تو بس تین کاموں کی مناسبت سے آپ دیکھ لیں، امک ثم امک ثم امک، تمہاری ماں حقدار، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، تین دفعہ آپ نے فرمایا۔ تو یہ قرآن کی آیت کے ساتھ یہ تین چیزیں کس طرح ملاپ ہوتی ہیں؟ تین کام وہ ہیں جس میں باپ شریک نہیں، تو اللہ کے نبی نے تین مرتبہ فرمایا تمہاری ماں حقدار، تمہاری ماں حقدار، تمہارے حسن سلوک کی سب سے پہلے تمہاری ماں حقدار، باپ سے بھی پہلے۔ اب اگر یہ تینوں وجوہات ضائع ہو جائیں، تینوں وجوہات ضائع ہو جائیں، ماں حمل اٹھانے کے لیے تیار ہی نہ ہو، بچہ ضائع کر دے، یا بچہ ہو چکے اگلے بچوں کے لیے تیار نہ رہے، تو بتائیں اس ماں کی محبت بچوں کے دل میں کیسے پیدا ہوگی؟ اگر ایک بچے کو پتہ چل جائے کہ میری ماں نے مجھے گرانے کی کوشش کی تھی، پیٹ کے اندر گٹر میں بہانے کی کوشش کی تھی، وہ تو اللہ نے مجھے بچایا، میں باہر آ چکا ہوں، تو بتائیں اس بچے کے دل میں اس ماں کی محبت ہوگی؟ صرف یہ بتائیں۔ لا الہ الا اللہ۔ میں ایک ایسی خاتون کو جانتا ہوں جو اپنے داماد کے پاس آئی اور اس نے یہ ناگواری کا اظہار کیا کہ آپ لوگوں نے تیسرا بچہ بھی جنم دے دیا، اور جب بچہ ہوا تو ماشاءاللہ نام بھی خود رکھنے کی کوشش کی، اور جب داماد مانا نہیں کہ یہ نام تو میں نے نہیں رکھنا، تو ناراض بھی ہو گئی، دیکھے جی میرا رکھا ہوا نام نہیں مانا۔ اگر اس نواسے کو پتہ چل جائے کہ میری نانی چاہتی تھی یہ بچہ پیدا ہی نہ ہو، تو اس بچے کے دل میں نانی کی محبت کتنی ہوگی، اس بچے کے دل میں ماں کی محبت کتنی ہوگی۔ تو یہ وجوہات ویسے نہیں ہیں۔ اسی طرح بچے کو لیے پھرنا، ٹھیک ہے، ماں کو بچے کو پتہ چل جائے کہ ماں نے جو مجھے 9 مہینے مجھے گمایا ہے، اتنی بے احتیاطی کی کہ میں باہر آ کے معذور ہو چکا ہوں، اس کے دل میں ماں کی محبت جنم لے گی۔ اسی طرح بچے کو پتہ چل جائے میں بڑا ہو چکا ہوں لیکن میری ماں نے مجھے 2 سال دودھ نہیں پلایا، وہ دودھ پلا سکتی تھی پھر بھی مجھے نیسلے کو ماں بنا کے میرے لیے رکھ دیا، یا کوئی بکری یا گائے ماں بنا کے میرے سامنے رکھ دی، تو اس کے اندر وہ محبت جوش مارے گی۔ اگر ماں کی ممتا نہیں ہے تو اس ممتا کی محبت بچے کے دل میں کیسے آئے گی؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ان چیزوں پہ غور کیا کریں،
یہ ویسے چیزیں مفت میں کیا کہتے ہیں قرآن بیان نہیں کرتا، تو بات بڑی لمبی ہو گئی، تو اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ خدمت میں ماں مقدم ہے اور اطاعت میں باپ مقدم ہے۔ ماں مقدم ہے، اس کی وجوہات ہیں، وہ حمل اٹھاتی ہے، وہ بچہ جنتی ہے، وہ پرورش کرتی ہے، تو یہ تینوں چیزیں جب ماں کے اندر جمع ہو جاتی ہیں تو پھر ماں کی محبت بھی بچوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں میں ماں کمزور ہونی شروع ہو جائے، پھر ماں کو گلہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ بچے مجھ سے محبت نہیں کرتے، بچے مجھ سے بھاگتے ہیں، بچے مجھ سے بدکتے ہیں، بچے مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسی ماں کو گلہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ ایک کیا کہتے ہیں ماں بے نمازی، بے دین، روزے کو کھوجا بنا دینا، بچہ بڑا ہو کے دیندار بن جائے، اس کو پتہ چل جائے میری تربیت کا بیڑا غرق میری ماں نے کیا تھا، وہ شریعت کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ماں کی عقلی طور پر تو خدمت کرے گا کیونکہ وہ دیندار ہے، لیکن دلی طور پہ قلبی طور پہ کر سکے گا؟ ضرور سوچیے۔ اجازت دیجیے خلیق الرحمن کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ